بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث مبارک صحیح مسلم۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آسمان پر تشریف لے جانا، نماز کا فرض ہونا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے لیے براق لایا گیا۔ براق ایک سفید، لمبا، گدھے سے اونچا اور خچر سے چھوٹا جانور ہے۔ منتہائے نگاہ تک اپنے پاؤں رکھتا ہے۔ میں اس پر سوار ہو کر بیت المقدس آیا اور اسے اس حلقے سے باندھا جس سے دوسرے انبیاء اپنے اپنے جانور باندھا کرتے تھے۔ پھر میں مسجد میں داخل ہوا۔ میں نے اس میں 2 رکعتیں پڑھی۔ پھر میں نکلا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام برتن لائے۔ ایک برتن میں شراب اور دوسرے برتن میں دودھ تھا۔ میں نے دودھ کو پسند کیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فطرت کو پسند کیا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام ہمارے ساتھ آسمان کی طرف چڑھے۔ فرشتوں سے دروازہ کھولنے کے لیے کہا گیا تو فرشتوں نے پوچھا آپ کون؟ تو کہا جبرائیل۔ تو کہا گیا کہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ تو کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو فرشتوں نے پوچھا کہ کیا وہ بلائے گئے ہیں؟ تو کہا کہ ہاں، بلائے گئے ہیں۔ پھر ہمارے لیے دروازہ کھولا گیا تو ہم نے حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات کی۔ آدم علیہ السلام نے مجھے خوش آمدید کہا اور میرے لیے دعائے خیر کی۔ پھر ہمیں دوسرے آسمان کی طرف چڑھایا گیا تو فرشتوں سے دروازہ کھولنے کے لیے کہا گیا تو پھر پوچھا گیا کون؟ تو کہا جبرائیل۔ اور آپ کے ساتھ کون ہے؟ تو کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ تو انہوں نے کہا کیا بلائے گئے ہیں؟ پھر ہمارے لیے دروازہ کھولا گیا تو میں نے دونوں خالہ زاد بھائیوں حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام اور حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کو دیکھا۔ دونوں نے مجھے خوش آمدید کہا اور میرے لیے دعائے خیر کی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے ساتھ تیسرے آسمان پر گئے تو دروازہ کھولنے کے لیے کہا گیا تو پوچھا گیا کہ آپ کون ہیں؟ تو کہا جبرائیل۔ پھر پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون ہیں؟ تو کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو فرشتوں نے پوچھا کیا بلائے گئے ہیں؟ تو کہا کہ ہاں، بلائے گئے ہیں۔ پھر ہمارے لیے دروازہ کھولا گیا تو میں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا اور اللہ نے انہیں حسن کا نصف حصہ عطا فرمایا تھا۔ انہوں نے مجھے خوش آمدید کہا اور میرے لیے دعائے خیر کی۔ پھر ہمیں چوتھے آسمان کی طرف چڑھایا گیا۔ پھر دروازہ کھولنے کے لیے کہا گیا تو پوچھا کون؟ تو کہا جبرائیل۔ پھر پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون ہے؟ تو کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر پوچھا گیا کیا بلائے گئے ہیں؟ تو کہا کہ ہاں، بلائے گئے ہیں۔ پھر ہمارے لیے دروازہ کھلا تو میں نے حضرت ادریس علیہ السلام کو دیکھا۔ انہوں نے مجھے خوش آمدید کہا
اور میرے لیے دعائے خیر کی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں اللہ عز و جل نے فرمایا۔ ترجمہ: ہم نے ان کو بلند مقام عطا فرمایا ہے، پھر ہمیں پانچویں آسمان کی طرف چڑھایا گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھولنے کے لیے کہا تو پوچھا، کون؟ تو کہا، جبرائیل۔ پھر پوچھا گیا، آپ کے ساتھ کون ہیں؟ تو کہا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو پوچھا گیا کہ کیا بلائے گئے ہیں؟ پھر ہمارے لیے دروازہ کھلا تو میں نے حضرت ہارون علیہ السلام کو دیکھا۔ انہوں نے مجھے خوش آمدید کہا اور میرے لیے دعائے خیر کی۔ پھر ہمیں چھٹے آسمان کی طرف چڑھایا گیا تو جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھولنے کے لیے کہا تو پوچھا گیا، کون؟ کہا کہ جبرائیل۔ پھر کہا گیا، آپ کے ساتھ کون ہیں؟ تو کہا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر پوچھا گیا، ان کو بلایا گیا ہے؟ تو کہا کہ ہاں، بلائے گئے ہیں۔ پھر ہمارے لیے دروازہ کھولا گیا تو میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا۔ انہوں نے مجھے خوش آمدید کہا اور میرے لیے دعائے خیر کی۔ پھر ہمیں ساتویں آسمان کی طرف چڑھایا گیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھولنے کے لیے کہا تو فرشتوں نے پوچھا، کون؟ تو کہا، جبرائیل۔ تو پوچھا گیا، آپ کے ساتھ کون ہیں؟ تو کہا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو پوچھا گیا، کیا ان کو بلایا گیا ہے؟ تو کہا، ہاں، ان کو بلانے کا حکم ہوا ہے۔ پھر ہمارے لیے دروازہ کھولا گیا تو میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیت المعمور کی طرف پشت کیے اور بیت المعمور میں روزانہ 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں اور انہیں دوبارہ آنے کا موقع نہیں ملتا۔ فرشتوں کی کثرت کی وجہ سے پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام مجھے سدرۃ المنتہیٰ کی طرف لے گئے۔ اس کے پتے ہاتھی کے کان کی طرح بڑے بڑے تھے اور اس کے پھل بیر جیسے اور بڑے گھڑے کے برابر تھے۔ آپ نے فرمایا کہ جب اس درخت کو اللہ کے حکم سے ڈھانکا گیا تو اس کا حال ایسا پوشیدہ ہو گیا کہ اللہ کی مخلوق میں سے کسی کے لیے یہ ممکن نہیں کہ اس کے حسن خوبصورتی کو بیان کر سکے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مجھ پر وحی نازل فرمائی۔ ہر دن رات میں 50 نمازیں فرض فرمائیں۔ پھر وہاں سے واپس حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا تو انہوں نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر کیا فرض کیا ہے؟ تو میں نے کہا، 50 نمازیں دن رات میں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے رب کے پاس واپس جا کر ان سے کم کا سوال کریں، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں اتنی طاقت نہ ہوگی، کیونکہ میں بنی اسرائیل پر اس کا تجربہ کر چکا اور آزما چکا ہوں۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں پھر واپس جا کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ میری امت پر تخفیف فرما دیں، تو اللہ نے 5 نمازیں کم کر دیں۔ میں پھر واپس آ کر موسیٰ علیہ السلام کے پاس گیا اور کہا کہ اللہ نے 5 نمازیں کم کر دیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں اس کی بھی طاقت نہیں، اب کہ اپنے رب کے پاس جا کر اس میں تخفیف کا سوال کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس طرح اپنے اللہ کے پاس سے موسیٰ علیہ السلام کے پاس اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے اللہ کی بارگاہ میں آتا جاتا رہا اور 5 نمازیں کم ہوتی رہیں، یہاں تک کہ اللہ نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہر دن اور رات میں 5 نمازیں فرض کی گئی ہیں اور ہر نماز کا ثواب اب 10 نمازوں کے برابر ہے۔ بس اس طرح ثواب کے اعتبار سے 50 نمازیں ہو گئیں، اور جو آدمی کسی نیک کام کا ارادہ کرے گا مگر اس پر عمل نہ کر سکے تو میں اسے اس ایک نیکی کا ثواب عطا کروں گا، اور اگر وہ اس پر عمل کر لے تو میں اسے 10 نیکیوں کا ثواب عطا کروں گا۔ اور جو کسی آدمی کسی برائی کا ارادہ کرے لیکن اس کا ارتکاب نہ کرے تو اس کے نامہ اعمال میں یہ برائی نہیں لکھی جاتی، اور اگر برائی اس سے سرزد ہو جائے تو میں اس کے نامہ اعمال میں ایک ہی برائی لکھوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں پھر واپس حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور ان کو بتایا، تو انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کے پاس جا کر تخفیف کا سوال کریں۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے پروردگار کے پاس اس سلسلے میں بار بار آ چکا ہوں، یہاں تک کہ اب مجھے اس کے متعلق اپنے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں عرض کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ صحیح مسلم۔ دوستو، سلسلہ ابھی جاری ہے۔ مزید حدیث مبارکہ سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو لازمی پریس کریں۔ لائک کریں، شیئر کریں۔ دوستو، ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔